اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہم نے اس سے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ہم ان کے اتباع کرنے والوں کو بھی ان کے پیچھے کر دیں گے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اور ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکتی اور بڑی خرابی ہیں۔ الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا اور اس پانی کو نطفہ بنا کر ایک مقررہ وقت تک ایک محفوظ جگہ پر نہیں رکھا؟ پھر ہم نے اس کا اندازہ لگایا اور ہم بہترین اندازہ لگانے والے نہیں ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن کے جھٹلانے والے کے لیے بڑی ہلاکتی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور اس میں ہم نے اونچے اونچے پہاڑ نہیں بنائے اور اس میں ہم نے تمہارے لیے میٹھا پانی نہیں بنایا جس سے تم میٹھا پانی پیتے ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور ہلاکتی ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انها ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر، اور چلو تم ایسی چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اور چلو ایسے سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہوگی، 3 شاخوں والے سائے کی طرف چلو، اور نہ اس سائے کے اندر جو ہے نہ چھاؤں ہوگی، نہ ٹھنڈی چھاؤں ہوگی، اور نہ جو ہے تم کو تپش سے بچا سکے گی، اور اس کے اندر سے آگ کے انگارے ایسے برس رہے ہوں گے جیسے کہ گویا محل ہیں۔ کأنہ جمالۃ صفر، اور وہ ٹوٹ کر جو ہے ایک ایسے ٹوٹ کر جو ہے وہ تارے جو ہے ٹوٹ کر اس طرح ہو جائیں گے گویا کہ ایک زرد اونٹ ہے، اور ہلاکتی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی ان کو عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور ہلاکتی ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلے لوگوں کو جو ہے قیامت کے جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک کیا، یہاں پر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ پچھلی جتنی قومیں گزری ہیں، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم فرعون ہے، قوم لوط ہے، ان لوگوں نے جو ہے اپنے نبی کی باتوں کو جھٹلایا، قیامت کا انکار کیا، موت کا انکار کیا، تو جس طرح ہم نے ان کو ہلاک کیا تو کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا؟ ثم نتبعهم الآخرین، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس آیت کے ذریعے سے اشارہ کر رہے ہیں پچھلے قوموں کی طرف کہ ان کی جو ہے قیامت کے جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے والی آیت میں بیان کرتے ہیں ثم نتبعهم الآخرین، اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے والوں کو بھی ہم ان کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان قوموں کی جن لوگوں نے اتباع کی ہے ہم نے ان کا بھی حال ایسے کیا جیسے ان لوگوں کا کر دیا، اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ آج کے کفار مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اگر تم جو ہے آپس میں جو ہے یہ قیامت کا انکار کرو گے اور مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرو گے تو ہم بھی تمہارا وہی حال کریں گے جو اس سے پہلے لوگوں کا کیا۔ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ساتھ ایک ہی بستی کو، ایک ہی قوم کو ہلاک نہ کرے، لیکن ایک ایک کر کے تمہارے اندر سے ہم ختم کرتے جائیں گے قیامت کے انکار کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں، یعنی مجرموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں کہ قیامت کو انکار کر دوں گے، جس چیز کو اللہ نے پہلے سے بیان کر دیا ہے، قرآن کریم میں بار بار بیان کیا اور تمام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی خبر دی، تو اس کے انکار کرنے والوں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔
اور جتنی پچھلی قومیں گزری ان کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے کہ کسی کو ہوا کے ذریعے سے، کسی کو آواز کے ذریعے سے، کسی قوم کو جو ہے دریاؤں کے ذریعے سے، نہ جانے کیسے کیسے عذابات کے ذریعے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور ہلاکتی ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ واپس انسان کی پیدائش کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ یہاں پر مہین کہتے ہیں حقیر اس پانی کو جس کو ماں کے رحم کے اندر داخل کیا جاتا ہے، یعنی شوہر کا جو نطفہ ہوتا ہے وہ ماں کے رحم میں داخل ہوتا ہے، اس پانی کو حقیر پانی کہا۔ حقیر پانی اس لیے کہا کہ یہ پانی ایسا ہے کہ اگر ماں کے رحم میں گرنے کی بجائے اگر کپڑے پر گر جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے، نہ اس کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے اور نہ کوئی اور عبادت ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ ایسا حقیر پانی ہے کہ اس حالت کے اندر آدمی قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایسے حقیر پانی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عجیب انداز کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ایسا حقیر پانی ہے کہ اندر جانے کے بعد جو ہے ہم نے اس کو متعین مدت تک رکھا، الی قدر معلوم، متعین مدت اس کو کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ پر رکھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے لیے ماں کے نطفے سے لے کر پیدا ہونے تک اللہ نے اس کو اس محفوظ جگہ پر رکھا بھی، اور اس محفوظ جگہ پر رکھ کر انسان کی پوری باڈی کو تیار کیا، اور 3 اندھیریوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تیار کرتے ہیں۔ نہ وہاں پر نہ کوئی روشنی کا انتظام ہے، نہ ہی اور کسی چیز کا انتظام ہے، اور نہ ہی اس انسان کو پیدا کرنے کے لیے پہلے سے کوئی نمونے کے طور پر انسان ہے، کوئی نمونہ نہیں ہے انسان کو پیدا کرنے کے لیے۔ 3 اندھیریوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے ایک ناپاک نطفے کے ذریعے پیدا فرمایا، اور ایک مقررہ مدت تک اسی نطفے کو اسی جگہ پر رکھنا یہ اللہ کی اور ایک بڑی قدرت ہے۔ فقدرنا، اور پھر ہم نے اس کا اندازہ لگایا۔ یہاں پر اندازہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماں کے پیٹ کے اندر اس کو رکھ کے ساری چیزوں کو اسی کے اندر متعین کر دیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یعنی فقدرنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو ہم نے اندازہ مقرر کیا، یعنی ماں کا نطفہ ہم نے ڈالا، پھر جو ہے اس کو خون ہم نے بنایا، پھر جو ہے چند دنوں کے بعد جو ہے پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا ہم نے بنایا، پھر جو ہے ہڈی ہم نے بنائی اور ہڈی کے اوپر گوشت ہم نے بنایا، اور پھر ہم ہی نے اس کے اندر جو ہے روح پھونک دی۔ تو سارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پہلے جو چیز نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کر کے بتایا، تو کیا مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ یہ اللہ بتلانا چاہتے ہیں یہاں پر۔ اور حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ 4 کاموں پر جو ہے ان فرشتوں کو متعین کیا جاتا ہے کہ جب اس کے اندر روح ڈالنے کا وقت ہوتا ہے، ساری چیز پورا جو ہے انسان کی باڈی تیار ہو جاتی ہے، تو ایک تو عمل لکھتا ہے کہ نیک عمل لکھوں یا برا عمل لکھوں، پھر جو ہے دوسرا لکھا جاتا ہے کہ اس کی موت کا وقت متعین کرو کہ کب موت آئے گی، اور تیسری چیز اس کی روزی متعین کرو کہ کتنی روزی اس کو ملنے والی ہے، اور چوتھی چیز نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، یعنی اچھا انسان لکھو یا برا انسان لکھو۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں ماں کی پیٹ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے طے کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب فقدرنا کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک اندازہ مقرر کیا۔ فنعم القادرون، اور ہم کیا ہی بہترین اندازہ مقرر کرنے والے نہیں ہیں۔ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین اندازہ مقرر کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے سیکھی ہے، اس میں کسی انسان کا دخل نہیں ہے، نہ کسی انسان کی طاقت کا دخل ہے، نہ انسان کی سوچ کا دخل ہے، بلکہ ساری چیزیں اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ بیان کی، اور سب نے اپنی قدرت کے ساتھ اس کو بنایا ماں کے پیٹ کے اندر۔ تو ان سارے مرحلوں سے گزر کر ایک انسان پیدا ہوتا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جب پہلی مرتبہ ان مرحلوں سے پیدا کر سکتا ہے جو پہلے چیز نہیں تھی، تو کیا پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس کے بعد بھی اگر کوئی جھٹلائے
اس دن کو یعنی قیامت کے دن کو تو ہلاکتی ہیں اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کہ میری قدرت کو جھٹلاتے ہیں، میری طاقت کو جھٹلاتے ہیں۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، ایک اور نعمت انسانوں کو اللہ نے دی ہے کہ ہم نے جو ہے زمین نہیں بنائی جس میں زندوں اور مردوں کو سمیٹنے کی طاقت ہے۔ اب زمین کے اندر زندوں کو اور مردے کے سمیٹنے کی طاقت کیسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بھی انسانوں کے لیے بنائی، اس میں انسان رہتا ہے۔ زندوں کے سمیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ زندے اس میں رہتے ہیں اور جو ہے اسی زمین کے ذریعے سے جو ہے اپنے اناج اور پھل اور پانی کا سارا انتظام ہوتا ہے، اور صرف جو ہے دودھ اور جو ہے گوشت جانوروں کے ذریعے سے لیتے ہیں، لیکن وہ دودھ اور گوشت بھی جانور جو ہے زمین سے لیتے ہیں، اس کا رزق جو ہے زمین سے متعین ہے، یعنی جانور زمین سے چارہ اور غلہ کھاتا ہے تبھی تو گوشت بنتا ہے اور دودھ بنتا ہے، اور اسی دودھ اور گوشت کے ذریعے سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی، انسانوں کے رہنے کی جگہ بھی ہے، اور وہی انسان جو ہے اسی زمین پر رہ کر زمین سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ انسان کا زمین کا سمیٹنا مراد ہے۔ وہ امواتا، اور مردے بھی جو ہے اس زمین کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد اسی زمین کے اندر مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ گویا یہ زمین انسانوں کے رہنے کی جگہ بھی ہے زندہ ہونے کی حالت میں بھی، اور یہ زمین جو ہے انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے مردہ ہونے کی حالت میں بھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سواریہ انداز کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کو سمیٹنے کی جگہ نہیں بنایا؟ وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نعمتیں اور دے دی کہ زمین اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، تو ہم نے اس کے لیے کیا کر دیا کہ اونچے اونچے پہاڑ ہم نے اس پر گاڑ نہیں دیے، واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے تم کو جو ہے میٹھا پانی نہیں پلایا، یعنی زمین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو میٹھا پانی پلاتے ہیں۔ اور بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر چاہتے لوگ میٹھا پانی پینا لیکن ان کو میٹھا پانی وہاں سے نصیب نہیں ہوتا ہے، اور پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی قدر اس وقت آدمی کو پتہ چلتی ہے جب اپنے گھر کے اندر ضرورت کا پانی ہو۔ آدمی کے اپنے گھر کے اندر اگر ضرورت کا پانی ہو تو پھر اس کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ ہم پانی کو جو ہے اتنا بے دریغ استعمال کرتے ہیں کہ وضو کرنے کے وقت بھی اور غسل کرنے کے وقت بھی اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو ایک آدمی آرام سے غسل کر سکتا ہے اس پانی کے ذریعے سے، اتنا پانی ہم بہا دیتے ہیں۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ سمجھے کہ مسجد کا پانی اور گھر کے پانی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ گھر کا پانی اگر تم نے فضول استعمال کیا ہے تو فضول خرچی کا گناہ ملے گا، اور مسجد کے اندر جو ہے پانی کو فضول خرچی کا استعمال اس کا گناہ بھی ملے گا، اور مسجد کے وقف کا مال جو ہے بے دریغ استعمال کرنے کا ڈبل گناہ ملے گا۔ تو پانی کو جو ہے ہم جو ہے اندازے کے ساتھ جو ہے استعمال کریں، جتنا ضرورت ہے اتنا استعمال کریں، ورنہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر کوئی پانی کا انتظام نہیں، لوگ جو ہے پیاسے ہونے کی وجہ سے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ تو پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑی نعمت دی ہے، اس کا استعمال جو ہے صحیح طریقے سے ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہتے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کہ اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکتی ہے، یعنی میری طاقت کو جھٹلاتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے جو ہے لوازمات کے ساتھ پیدا فرمایا اور اتنی ساری نعمتیں انسانوں کو دے رکھی ہے، پھر بھی یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، تو ایسے جھٹلانے والوں کے لیے کل قیامت کے دن ہلاکتی ہے، ویل ہے۔ اور ویل کا جو ہے مطلب ہم نے کل بیان کیا تھا، ينطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ينطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو کل قیامت کے دن مخاطب کر کے کہیں گے کہ چلو ایسی چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی جزا اور سزا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو تم جھٹلاتے تھے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دکھلا دیں گے، چلو۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے
کفار مشرکین کو اور ایمان والوں کو الگ الگ کر دیں گے، یعنی جو قیامت کا انکار کرتے تھے ان کو الگ کر دیا جائے گا، اور جو قیامت کو مانتے تھے ان کو الگ کر دیا جائے گا، اور جو قیامت کو نہیں مانتے تھے اور بعض بعد الموت کو نہیں مانتے تھے، جنت جہنم کا یقین نہیں رکھتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب کر کے کہیں گے کہ چلو اس جہنم کی طرف جس کا تم انکار کرتے تھے، آج تم کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جہنم تھی یا نہیں تھی۔ ان سے یہ بھی اس وقت یہ حکم دیا جائے گا کہ ایسے سائے کی طرف چلو جس کی جو 3 شاخوں والا ہے۔ 3 شاخوں والوں سے مراد یہاں پر یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جہنم کے اندر سے ایک دھواں نکلے گا جو سائے کے مانند ہوگا، اور وہ کفار مشرکین جو قیامت کا انکار کرتے تھے اس کو سایہ سمجھ کر اس کے نیچے چلیں گے، حالانکہ وہ سایہ نہیں ہوگا بلکہ ایک دھوئیں کی شکل ہوگی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دھواں جب زمین سے آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو آسمان پر جانے کے بعد بکھر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور اس دھوئیں کے اندر سے جو ہے اس کی صفت آگے یہ بیان کی کہ لا ظلیم ولا یغنی من اللہب، تم اس کو سایہ سمجھتے ہو حالانکہ وہ سایہ نہیں ہے، نہ وہ ٹھنڈک پھینکے گا، ولا یغنی من اللہب، اور تم کو تپش سے بھی نہیں بچا سکتا ہے، یعنی اس کے اندر سے گرم گرم ہوا نکلے گی چاہے تم سایہ سمجھتے ہو۔ انہا ترمی بسرر کالقصر، اور اس جو ہے دھوئیں کے اندر سے، اس سائے کے اندر سے جو ہے بڑے بڑے آگ کے انگارے وہ پھینکے گا، اور آگ کے انگارے اتنے بڑے ہوں گے کالقصر، گویا کہ ایک بہت بڑا محل ہے۔ محل کہتے ہیں چند پتھروں سے جمع کیا ہوا ایک بہت بڑی بلڈنگ کو ایک محل کہا جاتا ہے، حالانکہ محل اگر ہم محل زبان بولتے ہیں تو محل اس کو کہتے ہیں جو بادشاہوں کے محل ہوا کرتے تھے، اس کے اندر کتنے سارے کمرے ہیں، کتنے سارے دروازے، تو اس آگ کے اندر سے، اس دھوئیں کے اندر سے جو ہے ایک انگارہ اتنا بڑا ہوگا گویا کہ ایک محل ہوگا۔ پھر جو ہے وہ گرنے کے بعد، ان لوگوں پر گرنے کے بعد کیا ہوگا، کأنہ جمالۃ صفر، جب اس محل کے یعنی اس آگ کے انگارے کے ٹکڑے ہو جائیں گے تو وہ ٹکڑے اتنے بڑے ہوں گے کہ گویا ایک بہت بڑا زرد اونٹ ہے، ایک لال کلر کا اونٹ نظر آئے گا، اتنے بڑے اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آخر میں بیان کرتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ پھر بھی جو ہے یہ لوگ ہماری قیامت کو جھٹلاتے ہیں، ان ساری باتوں کے جو ہے بیان کرنے کے بعد بھی، تو ایسے جھٹلانے والوں کے لیے اس دن ہلاکتی ہے، خرابی ہے، ویل ہے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ہولناکی کو اس انداز کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ وہ دن ایسا خطرناک ہوگا قیامت کا دن کہ آپس میں کوئی ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کریں گے، یعنی اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی فائدے کی بات بھی ہوگی تو فائدے کی بات بھی نہیں کر سکیں گے، ایسا خطرناک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو بنا دیں گے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور جو ہے عذر کرنے کی اللہ کے سامنے ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب یہاں پر ایک جو ہے یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ عذر کرنے کی ان کو اجازت نہیں دی جائے گی تو کیا ان کے پاس ایسا عذر ہوگا کہ اگر اجازت دے دی جائے تو اپنا عذر پیش کر سکے؟ تو یہاں پر جو ہے عذر کا نہ پیش کرنا اور اجازت کا نہ ملنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ان کے پاس اگر ان کو اجازت دے دی جائے تو وہ عذر پیش کریں، بلکہ ان کے پاس کوئی ایسا عذر ہوگا ہی نہیں کہ ان کو اجازت دی جائے، ان کے پاس ایسا کوئی عذر نہیں ہوگا بنانے کے لیے، کیونکہ ان کے سامنے ساری چیزیں کھل کر آ گئی ہوگی، جنت بھی، جہنم بھی، اور ساری چیزیں، آگ اور سب چیزیں کھل کر آ گئی ہوگی۔ اب ان کے پاس عذر ایسا کچھ باقی نہیں رہے گا کہ ان کو اجازت دی جاوے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکتی اور بڑی خرابی ہے۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مشرکین کا بھی تذکرہ کیا کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ آگے والی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ کریں گے کہ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جو ہے ایسے وقت میں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی